بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، محمد قریشی آپ کی خدمت میں سعودی عرب کے اہم اخبارات اور ذرائع سے حاصل ہونے والی کچھ اہم معلومات کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، سعودی عرب نے لیبارٹری، ایکس رے اور فیزیو تھراپی کے شعبوں میں بھی سعودیائزیشن کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آج کی ہماری دوسری اہم ہیڈ لائن ہے کہ بیرون ملک ساتھیوں کو سعودی سمیں فراہم کرنے پر 4 افراد گرفتار۔ ناظرین، آج کی تیسری اہم ہیڈ لائن ہے کہ سعودی عرب میں اقامہ اور لیبر قوانین کی خلاف ورزی پر 9366 افراد کے خلاف فیصلے۔ ناظرین، آج کی چوتھی اہم ہیڈ لائن ہے کہ سعودی عرب سے گفٹ اسکیم کے ذریعے گاڑی کیسے بھیجیں۔ ہماری پانچویں اور آخری اور اہم ہیڈ لائن ہے کہ سعودی عرب کے الخبر شہر میں گھومنے والے شیر کو پکڑ لیا گیا۔ ناظرین، اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف۔ ناظرین، خبروں کی اہم ڈسکشن جاری رہے گی۔ نئے آنے والے حضرات سے گزارش کروں گا کہ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر نہیں کیا، کائنڈلی وہ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن کو اوپن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی معلوماتی خبر آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ سعودی وزیر افرادی قوت و سماجی بہبود آبادی انجینئر احمد الراجی نے طبی امور کے مزید 2 شعبوں میں سعودیائزیشن کی حد مقرر کر دی ہے۔ سعودیائزیشن کا اطلاق مرحلہ وار طور پر کیا جائے گا، جس کا آغاز اپریل 2022 سے کیا جا رہا ہے۔ نئے فیصلے کے مطابق میڈیکل لیب و شعبہ جات کے علاوہ طبی آلات کے شعبوں میں مرحلہ وار سعودیائزیشن کی جائے گی۔ سابق نیوز کے مطابق وزیر افرادی قوت و سماجی بہبود انجینئر احمد سلیمان الراجی نے سعودیائزیشن کے لیے جن 2 شعبوں کا اعلان کیا ہے، ان میں پہلا شعبہ لیبارٹری، ایکس رے، فیزیو تھراپی اور میڈیکل نیوٹریشن کا شعبہ شامل ہے۔ ان شعبوں میں سعودیائزیشن مملکت کے تمام ریجنز میں کی جائے گی۔ وزارت افرادی قوت نے سعودیائزیشن کے لیے اسپیشلسٹ کی ماہانہ بنیادی تنخواہ 7000 ریال جبکہ ٹیکنیشین کے لیے 5000 ریال مقرر کی ہے۔ ان شعبوں میں مقررہ مدت میں سعودیائزیشن کا ہدف مجموعی کارکنوں کا 60% رکھا گیا ہے۔ طبی ادارے میں مندرجہ بالا شعبوں میں 100 کارکن ہونے کی صورت میں 60 سعودیوں کو روزگار فراہم کرنا لازمی ہوگا۔ ناظرین، وزارت کے مطابق سعودیائزیشن کے لیے دوسرا شعبہ طبی آلات اور ان کی تیاری و فروخت شامل ہے۔ اس شعبے میں سعودیائزیشن کے پہلے مرحلہ میں 40% جبکہ دوسرے مرحلے میں 80% مقرر کیا گیا ہے۔ طبی آلات کی تیاری کے اداروں میں پہلے مرحلے میں 30% جبکہ دوسرے مرحلے میں 50% کی حد مقرر کی گئی ہے۔ ناظرین، اس شعبے میں گریجویٹ انجینئرز کی کم از کم تنخواہ 7000 ریال جبکہ ڈپلومہ ہولڈر ٹیکنیشینز کی تنخواہ 5000 ریال مقرر کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ ان شعبوں میں سعودیائزیشن کے فیصلے سے 8500 سعودیوں کو روزگار کے مواقع میسر آئیں گے، جس سے بے روزگاری کی شرح میں بھی نمایاں کمی ہوگی۔ ناظرین، وزارت کا کہنا ہے کہ مقررہ ڈیڈ لائن کے بعد سعودیائزیشن کے قانون پر عمل نہ کرنے والوں کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ چلتے ہیں اپنی دوسری اہم ہیڈ لائن کی ڈیٹیل کی طرف۔ سعودی عرب کے شہر ریاض پولیس نے 4 تارکین وطن کو گرفتار کیا ہے، جنہوں نے بیرون ملک موجود افراد کو سعودی سمیں فراہم کر کے شہریوں کو دھوکہ دینے میں معاونت یعنی ان کی مدد کی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق گرفتار شدگان میں 3 یمنی اور 1 مصری تارک وطن شامل ہے۔ ریاض ریجن پولیس کے مطابق میجر خالد القردیس نے کہا ہے کہ مذکورہ افراد کے قبضے سے مختلف سعودی کمپنیوں کی 49 سمیں ضبط کی ہیں۔ پولیس ترجمان کے مطابق یہ لوگ سوشل میڈیا ذرائع کے علاوہ سعودی نمبروں کو استعمال کر کے سادہ لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ گرفتار شدگان نے بیرون ملک موجود اپنے ساتھیوں کے تعاون سے متعدد خدمات فراہم کرنے کے بہانے لوگوں سے پیسے وصول کیے ہیں۔ ناظرین، پولیس کے مطابق ان سے تفتیش جاری ہے۔ ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے پر انہیں پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی تیسری اہم خبر کی ڈیٹیل کی طرف۔ سعودی عرب کے محکمہ پاسپورٹ یعنی
جوازات نے گزشتہ ماہ سفر کے دوران اقامہ اور لیبر قوانین کے علاوہ سرحدی قوانین کی خلاف ورزی پر 9,366 افراد کے فیصلے کیے ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق مذکورہ فیصلوں میں جیل، ملک سے بے دخلی اور جرمانے شامل ہیں۔ محکمہ پاسپورٹ نے کہا ہے کہ تمام شہریوں، مقیم غیر ملکیوں اور دکانداروں کو ہدایات جاری کی جاتی ہیں کہ اقامہ اور لیبر قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ کسی قسم کا تعاون نہیں کیا جائے گا۔ محکمے کے مطابق کوئی بھی شخص کسی بھی حال میں کسی غیر قانونی شخص کی مدد کرتا ہے، اسے ٹھکانہ دیتا ہے یعنی اسے رہائش دیتا ہے، اپنے پاس رہنے کی جگہ دیتا ہے، یا اسے ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرتا ہے یا کسی بھی قسم کا تعاون کرتا ہے تو وہ قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ ایسا کرنے پر وہ قابل مواخذہ ہوگا اور اس کے ساتھ قانون کے مطابق معاملہ کیا جائے گا۔ محکمہ پاسپورٹ نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے اپیل کی ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تعاون کریں۔ جہاں کہیں بھی غیر قانونی افراد کی موجودگی کا علم ہو تو فوری طور پر 911 پر کال کر کے مطلع کریں۔ ناظرین، چلتے ہیں آج کی اپنی چوتھی اہم خبر کی ڈیٹیل کی طرف کہ سعودی عرب سمیت دیگر ملکوں میں مقیم پاکستانی 2 سال میں ایک مرتبہ استعمال شدہ گاڑی اپنے کسی رشتہ دار کو پاکستان بھجوا سکتے ہیں۔ گاڑی بھیجنے کے لیے کیا شرائط ہیں، جانیے اس ویڈیو میں۔ حکومت پاکستان نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے گاڑی گفٹ اسکیم کے طریقہ کار کو آسان اور شفاف بنایا ہے۔ سعودی عرب اور دیگر ممالک میں مقیم اوورسیز پاکستانی استعمال شدہ گاڑی 2 سال میں ایک مرتبہ اپنے کسی بھی قریبی رشتہ دار یا بلڈ ریلیشن کو پاکستان بھجوا سکتے ہیں۔ اس کی نیچر 2 طرح کی ہو سکتی ہے، جس میں گفٹ اسکیم اور پرسنل بیگیج یعنی ذاتی سامان جو خروج نہائی ایگزٹ پر بھیجا جانا شامل ہے۔ اسکیم کے تحت بھیجی جانے والی گاڑی جو 5 سیٹر ہو وہ 3 سال اور 7 سیٹر گاڑی 5 سال سے زیادہ پرانی نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستانی سفارت خانے یا کونسلیٹ کا کمرشل سیکشن سب سے پہلے وہیکل امپورٹ فارم جاری کرتا ہے، جس کے تحت گاڑی پاکستان میں کسی بھی بلڈ ریلیشن کو گفٹ کی جا سکتی ہے۔ کونسلیٹ کے متعلقہ ترجمان کا کہنا ہے کہ لوگوں میں عام تاثر یہ ہے کہ گفٹ اسکیم کے تحت بھیجی جانے والی گاڑی ڈیوٹی فری ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ پرانی گاڑی کے حساب سے کسٹم ڈیوٹی وصول کی جائے گی۔ کسٹم ڈیوٹی کی ادائیگی کے لیے مملکت سے گاڑی بھیجنے والے کو ڈیوٹی کی رقم بھی باہر سے ہی ٹرانسفر کرنا ضروری ہے۔ گاڑی پاکستان پہنچنے پر ڈیوٹی وصول کر لی جائے گی۔ گاڑی کے پاکستان پہنچنے پر کسٹم حکام سفارت خانے یا کونسلیٹ کی طرف سے دیے گئے لیٹر کی بنیاد پر گاڑی کے حساب سے ڈیوٹی کیلکولیشن کریں گے، جس کے بعد گاڑی کی ٹرانسفر کا پروسیس کمپلیٹ کر لیا جائے گا۔ اوورسیز پاکستانی 2 سال کے بعد ایک مرتبہ گاڑی امپورٹ کرنے کے مجاز ہیں اور یہ گاڑی پاکستان اپنے کسی بھی رشتہ دار کو گفٹ اسکیم کے تحت بھیجی جا سکتی ہے۔ گاڑی پاکستان بھیجنے کے لیے ماہانہ انکم کی کوئی خاص حد مقرر نہیں ہے، جبکہ درخواست گزار کا سعودی عرب میں قیام مسلسل 2 سال یا اس سے زیادہ ہونا لازمی شرط ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ گاڑی گفٹ کرنے کے لیے آپ کو کون سے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوں گے جو آپ کے پاس ہونا انتہائی اہم ہے۔ سب سے پہلے اقامہ کی کاپی، تصدیق شدہ منتھلی انکم سرٹیفکیٹ، پاسپورٹ کی کاپی جس پر سعودی عرب میں پہلی بار آنے کی مہر لگی ہو، پاکستان میں گاڑی بھیجنے کے لیے نامزد کیے جانے والے شخص کا شناختی کارڈ، گاڑی گفٹ اسکیم کے لیے فارم سفارت خانے اور کونسلیٹ کے کمرشل سیکشن سے جاری کیا جائے گا۔ گاڑی گفٹ اسکیم کے طریقہ کار کو آسان بنا دیا گیا ہے۔ مطلوبہ تصدیق شدہ ڈاکومنٹس جمع کرانے کے بعد سفارت خانے یا کونسلیٹ کی جانب سے فوری طور پر ایک لیٹر جاری کیا جائے گا۔ کونسلیٹ کے ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ سعودی عرب اور خلیجی ممالک میں گاڑیاں لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہیں۔ تارکین کونسلیٹ سے لیٹر لے کر گاڑی دبئی یا کسی اور ملک سے بھی بک کروا سکتے ہیں۔ لیفٹ ہینڈ ڈرائیو گاڑیوں کو رائٹ ہینڈ ڈرائیو میں بھی تبدیل کروایا جا سکتا ہے، مگر اس میں وقت زیادہ لگتا ہے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں اپنی 5ویں اور آخری اور اہم خبر کی ڈیٹیل کی طرف کہ سعودی عرب میں محکمہ جنگلی حیات نے الخبر شہر میں آنے والے شیر کو قابو کر لیا۔ شیر کے بارے میں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کہاں سے آیا ہے۔
सबक न्यूज़ के मुताबिक महकमा जंगली हयात के हवाले से बताया कि पुलिस को इतला मिली थी कि शहरी आबादी में एक शेर घूम रहा है। इतला मिलते ही पुलिस ने महकमा जंगली हयात की टीम को तलब कर लिया, जिन्होंने शेर को बेहोशी का इंजेक्शन देने के बाद इसे महफूज तरीके से महकमे के अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अस्पताल में मुआयने के बाद ये मालूम किया जाएगा कि शेर किसका है और कहाँ से आबादी में आया। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि जंगली हयात के कानून के मुताबिक शहरी आबादी वाले इलाके में दरिंदों को पालने पर चंद माह पहले पाबंदी आयद कर दी गई थी। नाज़रीन, आखिर में आपको बताता चलूँ कि मेरा नया न्यूज़ चैनल रियलिटी न्यूज़ टाइम लॉन्च हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में मैंने उस चैनल का लिंक छोड़ दिया है। आप सबसे गुजारिश है कि उस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन भी ओपन कर लें ताकि हर नई आने वाली खबर आप तक बर। नाज़रीन, ये थी अभी तक के लिए सऊदी अरब में रहनुमा होने वाली ख़ास तब्दीलियाँ और उनकी अपडेट। इंशाल्लाह नेक्स्ट बुलेटिन में मिलते हैं ख़ास और मालूमाती ख़बर के साथ। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं तमाम नए आने वाले हजरात से गुजारिश करूँगा कि काइंडली मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ओपन कर लें ताकि हर नई आने वाली खबर आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी। अल्लाह हाफिज़।